बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, जब हम यहाँ इस वीडियो की तैयारी कर रहे हैं तो दूसरी जानिब हाजिया सोफिया मस्जिद इस्तांबुल में नमाज जुमा की तैयारी की जा रही है। अगर कहा जाए कि तैयारी हो चुकी, सैकड़ों हजारों नहीं बल्कि लाखों तुर्क मुसलमान और पूरी दुनिया से सफर करके आने वाले मुसलमान आया सोफिया के बाहर इकट्ठे हो चुके कि 86 साल के बाद होने वाला नमाज जुमा वहां पर अदा किया जा सके। आया सोफिया मस्जिद फतह कुस्तुनतुनिया की अलामत है और सुल्तान मोहम्मद फातिह की लेगेसी का मुंह बोलता सबूत है। आया सोफिया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस हदीस मुबारका की तर्जुमान भी है कि तुम में से एक अजीम लश्कर कुस्तुनतुनिया को फतह करेगा। क्या वो अजीम फातिह होगा और क्या अजीम वो फौज होगी? ये मफहूम है रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका का। फतह कुस्तुनतुनिया के बाद कुस्तुनतुनिया के अजीमुशान शहर की अजीमुशान फसील गिरा देने के बाद सुल्तान मोहम्मद फातिह ने आया सोफिया को अपने पैसों से खरीदा और उसको हमेशा के लिए एक मस्जिद बना दिया। उससे पहले आया सोफिया एक चर्च की हैसियत रखता था और ईसाई ऑर्थोडॉक्स दुनिया में इसको ताकत की अलामत समझा जाता था। फतह कुस्तुनतुनिया के बाद सुल्तान फातिह ने अपने तसर्रुफ को इस्तेमाल करते हुए इसको हमेशा के लिए मस्जिद का दर्जा दे दिया। मुस्तफा कमाल अतातुर्क जदीद तुर्की के बानी ने इसका दर्जा मस्जिद से तब्दील करके इसको अजायब घर बना दिया और आज से 2 हफ्ते पहले तुर्की की आला तरीन अदालत ने आया सोफिया को दोबारा मस्जिद बनाने का ऐलान किया और तुर्की के सदर तैयब एर्दोआन ने 24 जुलाई 2020 को वो तारीखी दिन करार दिया कि आया सोफिया मस्जिद का दोबारा से इफ्तिताह पहला नमाज जुमा अदा करके किया जाएगा। आज वो दिन और वो मुबारक घड़ी है कि पूरी उम्मत मुस्लिमा पुरमुसर्रत है। आया सोफिया के बाहर हजारों नहीं लाखों मुसलमान इस वक्त इकट्ठे हो चुके हैं। इस्तांबुल में मौजूद दोस्त अहबाब बताते हैं कि आज इस्तांबुल में ये मंजर रहा है कि ऐसा लग रहा है कि इस्तांबुल की हर गली, हर कूचा और हर बाजार आया सोफिया की जानिब जा रहा है। आया सोफिया की जानिब जाने वाली किसी बस में पांव रखने को जगह नहीं है, किसी ट्रेन में तिल धरने को भी जगह मौजूद नहीं है। आया सोफिया के इर्द गिर्द मौजूद तमाम गलियों में कल रात से मोमिनीन जमा हैं और इस कोशिश में हैं कि उन्हें आया सोफिया के अंदर दाखिल होकर नमाज जुमा अदा करने का मौका मिल जाए। यकीनन इस्लाम की तारीख में आज का दिन यानी 24 जुलाई 2020 एक तारीखी दिन है, क्योंकि 86 साल के बाद आया सोफिया के मीनारों से आजान गूंजेगी और नमाज जुमा वहां पर अदा किया जाएगा। दोस्तों, कल रात से आया सोफिया के दरो दीवार ये नारे सुन रहे हैं कि आया सोफिया फतह हो चुका, अगली बारी ए मस्जिद अक्सा तुम्हारी है। तुर्क मुसलमानों की जानिब से जोरों शोर से एक आगही मुहिम चलाई जा रही है कि जिसका मकसद ये है कि मुसलमानों को मस्जिद अक्सा की फतह के लिए दोबारा से बेदार किया जा सके, उनकी सफों को दुरुस्त किया जा सके। मस्जिद अक्सा किबला अव्वल जो कि गुज़िश्ता 70-80 साल से यहूदियों के कब्जे में है और वहां पर पूरी दुनिया के मुसलमान जाकर अपनी आज़ादाना तरीके से इबादत नहीं कर सकते। एक एक दिन जिस तरह से मस्जिद अक्सा यहूदियों के कब्जे में है, वो एक एक दिन मुसलमानों पर भारी गुजर रहा है और हमारे लिए तकलीफ का बायस बन रहा है। आया सोफिया से 86 साल बाद गूंजने वाली आजान उस सुबह की नवीद सुनाती है कि ये आजादाना आजाने मुसलमान अल-कुद्स के शहर में देंगे। ये आजादाना आजाने यरूशलेम के शहर और मस्जिद अक्सा से बुलंद की जाएंगी। पूरी दुनिया से करोड़ों मुसलमान वहां पर जाकर वो अजीमु शान इज्तिमा करेंगे कि जिस इज्तिमा से गुज़िश्ता 70-80 साल से हमें रोका जा रहा है और मुसलमानों के वहां दाखिले पर शदीद और सख्त पाबंदी है और मस्जिद अक्सा की हुर्मत को इस्राएली फौजी अपने नापाक कदमों तले पामाल कर रहे हैं। आया सोफिया से गूंजने वाली अजान उस सुबह की भी नवीद है कि एक और फातिह आएगा और उन मजबूत और तवाना फसीलों को गिराएगा कि जो फसीलें अभी तक मुसलमान नहीं गिरा पाए। 24 जुलाई 2020 को आया सोफिया से गूंजने वाली अजान उस सुबह की भी नवीद है कि अल्लाह की जमीन पर अल्लाह के दीन इस्लाम का परचम लहराएगा।
اور اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام نافذ کیا جائے گا۔ آیا صوفیہ سے گونجنے والی اذان اس صبح کی بھی نوید ہے کہ اس دنیا پر سے ظلم کا خاتمہ کیا جائے گا۔ یہ اس صبح کی نوید ہے کہ جب ہر ظالم کا مسلمان ہاتھ روکیں گے اور ہر مظلوم کو انصاف دلایا جائے گا۔ آیا صوفیہ سے گونجنے والی اذان اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ سب سے بڑی ذات صرف اور صرف اللہ کی ہے۔ آیا صوفیہ سے گونجنے والی اذان ظالم اور جابر کو یہ پیغام دیتی ہے کہ تمہاری فصیلیں چاہے کتنی بھی اونچی کیوں نہ ہو جائیں، تمہارے دفاع چاہے کتنے بھی مضبوط کیوں نہ ہو جائیں، مسلمانوں کی اذان کے آگے ان کی کوئی وقعت، کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ترکی کے صدر طیب اردوان نے جس روز آیا صوفیہ کو مسجد بنانے کے فیصلے پر دستخط کیے تھے، انہوں نے بھی اس عزم کا اعادہ کیا تھا، انہوں نے بھی اس بات کو دہرایا تھا کہ اب اگلی منزل مسجد اقصی ہے۔ آیا صوفیہ سے گونجنے والی اذانوں نے اسی لیے عالم کفر کو اس تکلیف میں مبتلا کر دیا ہے کیونکہ آیا صوفیہ اس وقت مسلمانوں کی وحدت کا مرکز بن چکا ہے۔ آیا صوفیہ مسلمانوں کے اندر اکٹھے ہو کر اسلامی نظام اور اسلامی حکومت اور اسلامی خلافت کے قیام کی جدوجہد کو دوبارہ کرنے کے لیے ایک عزم بن چکا ہے، ایک تبدیلی اور ایک انقلاب کا استعارہ بن چکا ہے۔ اور آج ترک قوم نے بلکہ دنیا کے دوسرے خطوں میں موجود مسلمانوں نے وبا کرونا وائرس کے ہوتے ہوئے بھی جس طرح سے ترکی کا سفر کیا، صرف اسی لیے کہ آیا صوفیہ میں ہونے والا پہلا نماز جمعہ ادا کیا جا سکے، وہ اپنی مثال آپ ہے۔ آج انقرہ کا ترک ہو، ازمیر کا ترک ہو، کونیا کا ترک ہو، یا ترکی کے کسی اور شہر میں رہنے والا غزی انتیب کا ترک ہو، آج سب نے استنبول کا رخ کیا ہے۔ آج سب نے استنبول کی جانب جانے والی تمام شاہراہوں کو بھرا ہے، اور استنبول میں آیا صوفیہ کی جانب جانے والی تمام شاہراہوں کو بھرا ہے۔ ابھی میں ٹی وی اسکرین پر آیا صوفیہ کے باہر ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں مسلمانوں کا سمندر دیکھ رہا ہوں جو کہ آیا صوفیہ کے اندر نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے بےتاب ہے۔ آیا صوفیہ کے منبر پر اس وقت تلاوت قرآن پاک کی جا رہی ہے۔ آیا صوفیہ کے اسپیکروں سے یہ تلاوت قرآن پاک پورے قسطنطنیہ شہر اور باسفورس کے سمندر پر، باسفورس کے ساحل پر گونج رہی ہے، اور ہزاروں سال پرانا انسانی تاریخ کا پرانا ترین یہ شہر، اس کی تاریخ اس بات کی گواہی دے رہی ہے، اور مورخ اپنی کتابوں میں اس کی گواہی کو نوٹ بھی کر رہا ہے کہ آیا صوفیہ مسلمانوں کا ہے، استنبول قسطنطنیہ مسلمانوں کا ہے، اور یہ ہمیشہ تا قیامت مسلمانوں کا رہے گا۔ آیا صوفیہ اور قسطنطنیہ سے ایسے مسلمان لشکر نکلیں گے جو پوری دنیا کے اوپر اسلامی نظام کے نفاذ کی جدوجہد کریں گے۔ آج کا دن اس عزم کے اعادے کا دن ہے کہ مسلمان متحد ہو کر اس کھوئی ہوئی وراثت، اس کھوئی ہوئی لیگیسی، اس کھوئے ہوئے مقام کو حاصل کریں، تاکہ وہ دن واپس لوٹ آئیں کہ جب مغرب کی وادیوں میں گونجی تھی اذان ہماری۔ آج اندلس بھی مسلمانوں کو پکار رہا ہے۔ اندلس اسپین پر 600-700-800 سال حکومت کرنے والے مسلمان اور مسجد غرناطہ کا محراب آج سلطان محمد فاتح جیسے کسی جری جوان کو پکار رہا ہے۔ مسجد غرناطہ کا محراب اور مسجد غرناطہ کے در و دیوار طارق بن زیاد اور صلاح الدین ایوبی جیسے کسی جری جوان کو پکار رہے ہیں۔ آج ضرورت اس امر کی ہے کہ مسلمان اپنی صفوں کو استوار کریں اور مسلمان چھوٹے موٹے فروعی اختلافات کو بھلا کر اپنے اندر وحدت کا وہ جذبہ پیدا کریں کہ امت ایک جسد واحد کی طرح ظلم کے خلاف کھڑی ہو جائے اور ظالم کا ہاتھ روک دے۔ یقیناً وہ دن اسلامی تاریخ کا بہترین دن ہوگا جب ہم تمام مسالک کی بحثوں سے اور تمام سیاسی جماعتوں اور تمام ممالک اور تمام سرحدوں کی بحثوں سے نکل کر ایک مسلمان کی حیثیت سے اکٹھے ہوں گے۔ شام سے لے کر عراق اور عراق سے لے کر ملیشیا اور پھر انڈونیشیا سے لے کر مراکش تک کا مسلمان اپنی قومیتوں، اپنی عصبیتوں، اپنے مسالک اور اپنے فرقوں کو بھلا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اللہ کے نام پر اکٹھا ہوگا اور ایک جدوجہد اور ایک ایجنڈے پر جدوجہد کرے گا کہ اللہ کے دین کو اللہ کی زمین پر غالب لے کر آنا ہے، اور وہ ایک مشترکہ حکومت قائم کرنی ہے کہ جو مشترکہ حکومت اللہ کے نبی، آخری نبی اور تمام انبیاء کے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قائم کی
چاروں خلفائے راشدین نے اس کو وسعتیں دی اور اس کے بعد وہ پھیلتی پھیلتی دنیا کے کئی بر اعظموں تک پھیل گئی، اور اس حکومت کے اندر ہر غریب امیر کو انصاف دیا گیا، ہر مذہب کے ماننے والوں کو آزادی دی گئی۔ ایک ایسا وقت بھی آ گیا کہ اس حکومت کی چھتری تلے رہنے والوں کو جان کا تحفظ بھی ملا، اور اس حکومت میں کوئی زکوٰۃ لینے والا بھی موجود نہ رہا۔ ایسی خوشحالی اور ایسا امن آخر کہاں انسانی تاریخ میں کسی نے دیکھا ہے؟ یقیناً یہ اسلام ہی کا معجزہ تھا، یہ ہمارے خلفائے راشدین کی فہم و فراست تھی، اور ہمارے نبی آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تربیت تھی کہ ان کے صحابہ نے ایک ایسی حکومت قائم کی تھی کہ جس کو آج بھی دنیا مثالی کہتی ہے۔ آج بھی مغرب میں عمر بن خطاب کا ڈنکا بجتا ہے، آج بھی مغرب میں علی ابن طالب کے علم کا ڈنکا بجتا ہے، آج بھی مغرب میں حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عثمان غنی کی فہم و فراست کو دنیا مانتی ہے، اور ان کے بنائے ہوئے قوانین کو آج اقوام متحدہ کے چارٹر میں 1400 سال بعد شامل کیا جا رہا ہے۔ اور جدید دنیا کے یہ سو کالڈ مہذب حکمران جن قوانین کا سہارا لے رہے ہیں، جن قوانین کو مہذب کہہ کر اپنی مہر ثبت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، وہ قوانین آج سے 1400 سال پہلے اسلام ہی کے دیے گئے ہیں۔ تو اب وہ وقت بھی زیادہ دور نہیں کہ مسلمان دوبارہ سے اس دنیا کی امامت کرنے کے لیے تیار ہو رہے ہیں، اور آیا صوفیہ سے گونجنے والی آذان اس بات کا عملی ثبوت ہے کہ اب وہ وقت دور نہیں کہ جب میں اور آپ تمام بحثیں پیچھے چھوڑ کر، تمام فرقے بازیوں کو پیچھے چھوڑ کر انشاءاللہ اکٹھے ہونے والے ہیں، اور مسجد اقصی کی آزادی کی جدوجہد کرنے والے ہیں، اور اسلام کے تمام دشمنوں کو للکارنے والے ہیں، اور دنیا کے اوپر ایک عدل اور انصاف اور پیس اور ہارمنی کا نظام لانے والے ہیں۔